أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 8۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی کچھ بستیاں ایسی بھی تھیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے احکام سے سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے بھیجے گئے رسولوں کے احکام کی نافرمانی کی، سرکشی کی، سو ان کا حال یہ بنا کہ فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کے ساتھ بڑا سخت پھر حساب لیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے جو انہیں عذاب دیا وہ عذاب بڑا سخت تھا، یعنی بن دیکھی آفت، ایسی آفت ڈالی جو پہلے سے انہیں متعارف نہیں تھی کہ یوں بھی عذاب ہو سکتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ وہ تھی جنہوں نے اپنے رب کے احکام سے، اپنے رسولوں کے احکام سے سرکشی کی۔ تو یہ سورہ طلاق میں خانگیوں اور گھریلو احکام بیان کرنے کے بعد یہ آیت آئی، یعنی گھریلو جو دنیا ہے یہیں سے بندے کا ایمان، اعتقاد، احکام چیک ہوتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں بندہ بہت کم نکلتا ہے، اگر نکلتا ہے تو وہ بھی خانگی ضروریات کے لیے زیادہ تر نکلتا ہے، یعنی کاروبار، کھانا وغیرہ۔ تو فرمایا ان امور میں جس میں تم صبح و شام مصروف ہو، اپنے رب کے احکام کی پاسداری کرنا، ورنہ بڑے سخت دن آ جائیں گے۔ اسی صورت میں ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے کام بڑے آسان کر دے گا، بڑے مشکل مہنگے کام اللہ آسان کر دے گا، اور اگر نافرمانی اور سرکشی کی تو پھر اس کا جو حساب ہے نا وہ بڑا مشکل ہوگا، سخت ہوگا۔ اس کے لیے لفظ دو ہیں، حسابا شدیدا عذابا نکرا، کہ حساب بڑا سخت ہوگا، عذاب بڑا عجیب ہوگا۔ اب یہ تو رہنے والے کو پتہ ہوگا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو اس جھیلنے والے کو ہی پتہ چلے گا کہ میرا ایک ایک بات کا کتنا حساب لیا گیا۔ جب میں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا، پھر اس نے اپنے کیے کا مزہ چکھا اور جس کا انجام بڑا نقصان کا تھا۔ انجام یہ تھا کہ بڑی ناکامی اور بڑا نقصان اٹھایا، یہ دنیا تھی۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، پھر ان نافرمانوں اور سرکشوں کے لیے جنہوں نے احکام میں سرکشی کی، آخرت میں عذاب شدید ہم نے تیار کر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ عذاب نکرا، دنیا میں جو احکام سے سرکشی کریں گے، صبح و شام اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے میرے اوپر ذمہ داریاں جو عائد کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، نہیں، اس کو بھی نہ پڑھا نہ سمجھا تو پھر اللہ تعالیٰ حساب بڑا سخت کریں گے۔ جب زندگی کی گزران تنگ ہو جائے پھر یہ وظیفے کیسے کام آئیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی پوشیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس وقت چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے نسخے کام نہیں آتے، جب بڑی بیماری اندر کھڑی ہے، موجود ہے، وہ وائرس اندر سے نکالنا ہے۔ دنیا میں عذاب نکرا، اوپرا اور بن دیکھی آفت، اور آخرت میں عذاب شدید ہوگا۔ اب دنیا میں بھی حساب شدید ضرور ہوگا، الیاذ باللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء وجہد البلاء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ کی حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، اس حفاظت کی چار دیواری میں آتا ہوں، من سوء القضاء، برے فیصلے جو میں اپنے بارے میں کر بیٹھوں،
اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء و درک الشقاء، بدبختی جب مجھے پکڑ لے میں ایسی چیزوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں. وشماتت الاعداء، دشمنوں کا ہنسنا، کہ مجھے ایسی حالت پر میں پہنچ جاؤں کہ عزت میرے ہاتھ میں نہ رہے، ذلت ہی ذلت رہے کہ دشمن بھی میرے اوپر ہنسے. وجہد البلا، محنت بہت کرنی پڑے اے اللہ. مشکل زندگی، کئی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بڑی آسانیوں فراوانی عطا کی ہیں. مثلا دنیاوی امور میں وہ سینکڑوں کماتے ہیں، ہزاروں کماتے ہیں، لیکن مشکل ان کو نہیں ہوتی. اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو چند روپے کماتے ہیں، چند سینکڑے کماتے ہیں، لیکن محنت مشقت اتنی. یا پھر کما کر جو لے آتا ہے یا جو ضرورت کے لیے چیزیں لاتا ہے وہاں خرچے زیادہ ہیں. وجہد البلا، مال و اولاد، مال کم اولاد زیادہ، اہل و عیال کے خرچے زیادہ، اس سے بھی پناہ مانگے اے اللہ ایسی حالت سے مجھے بچانا. اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ عذاب شدید، حساب شدید ہو رہا ہوتا ہے. حساب شدید کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ کسی نہ کسی حکم کی سے سرکشی اور بغاوت کھڑی ہوئی ہے. تو اسی لیے اللہ نے پھر یہاں اولی الالباب، عقل مند لوگ، ان کو خطاب کر کے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہو اے عقل مندو. عقل مند دنیا میں تو بڑے بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے، اللہ کے حضور عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ عقل مند ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں. اس لیے اللہ نے انہیں فرمایا اے عقل مند لوگوں جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تمہاری یاد دہانی کے لیے اللہ نے بہت کچھ نازل کر رکھا ہے، لہذا چلتے پھرتے پڑھ لیا کرو، سمجھ لیا کرو، اور سمجھ کر یہ سوچا کرو کہ ہم نے کیا، کیسے، کس طرح، کہاں گزارنی ہے، تاکہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی درمیان میں نہ آئے. اور یہ اللہ نے جو رسول ہے تم پر ذکر نازل کیے، رسول اس کو تلاوت کر کے تمہیں سمجھاتا اور سناتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، پھر صحابہ نے آگے پڑھایا، چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی. رسول یتلو، یوں سمجھو کہ رسول اللہ کی تلاوت جاری ہے. یتلو، جب اللہ کی آیتیں پوری پوری سنائی جا رہی ہوں، واضح واضح، بالکل لگی لپٹی کی پرواہ کیے بغیر، تو یوں سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی جاری ہیں. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کے رسول تم پر ایسی اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے جو بالکل واضح ہیں، لہذا ان کو دیکھتے رہنا تو نافرمانی تمہارے قریب نہیں آئے گی. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یہ اللہ اس لیے تم پر ذکر نازل کرتا ہے تاکہ دنیا کے نافرمانیوں، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایک نور اطاعت اور نور توحید کی طرف اللہ تمہیں لے آئے، تاکہ سرکشیاں تم سے دور رہیں. اس لیے تمہیں بات بات پر احکام دیے گئے، سمجھائے گئے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، پھر ترغیب دی، جو نافرمانی کی دنیا سے دور ہوگا، سرکشیوں سے دور رہے گا، جو اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا اور عمل صالح کرے گا سنت کے مطابق، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، پھر ایک باغات کی دنیا آنے والی ہے، جنات، ان کے اندر اللہ تمہیں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ایسے بندے کے لیے جو روزی دی ہے نا بڑی اچھی ہوگی، بڑی اچھی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 بنائے، زمینیں ان جیسی بنائی. یتنزل الامر بینہن، یہاں پر اللہ نے اپنے احکام اور امر نازل کیے ہیں، یہ اس لیے کہ لتعلموا، تاکہ تمہارا یہ اعتقاد نظریہ بن جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں عذاب دینے پر، ہمیں رحمتیں دینے پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اللہ کو ذرے ذرے کا پتہ چل رہا ہے کہ جو میں نے احکام نازل کیے ہیں کون کس انداز سے مانتا ہے. مسند دارمی میں ایک روایت ہے، حضرت سیدنا خراش ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے مسجد میں دیکھا، ایک نوجوان سا تھا، تو وہ کنکریاں پھینک رہا تھا، کیونکہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے، اور کنکریاں پھینکنے سے جو مٹی ہے اٹھتی ہے، یا کنکریاں کسی سجدہ کرنے والے کی آنکھ میں بھی جا پڑتی ہیں. تو
صحابی فرمانے لگے لا تخذف، جو کنکریاں نہ پھینکو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف۔ وہ فرماتے ہیں حضرت خراش کہ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ یوں کنکریاں مارنا منع فرما رہے تھے۔ ففعل الفتى، بس نوجوان نے، وہ کوئی تھا ہی ایسا کہ اس نے پھر پھینکی، تو شیخ نے، وہ جو یہاں بزرگ صحابی بیٹھے تھے، فظن ان الشیخ لا یفتن له فخذف، اس نوجوان نے یہ سوچا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا بزرگ کو میں پھر کروں شرارت، نعوذ باللہ۔ تو صحابی کو پتہ چل گیا جو بزرگ عمر کے بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا احدثک انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن الخذف ثم تخذف، میں تجھے اللہ کے نبی کا فرمان مبارک سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے، اس کے باوجود تو کنکریاں پھینک رہا ہے نا۔ واللہ لا اشہد لک جنازۃ، اللہ کے نبی کی اتنی نافرمانی، اتنی سرکشی، اللہ کی قسم میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، ولا اعودک فی مرض، اور تیری مرض میں عیادت بھی نہیں کروں گا، ولا اکلمک ابدا، اور کبھی تو اس سے بات تک نہیں کروں گا۔ تو اتنی سختی، یعنی اللہ کے نبی کا سامنے فرمان موجود ہو، کوئی اطاعت نہ کرے، اتنی سرکشی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ اطاعت کی زندگی سے جو نکل گیا اس بندے کو تو سخت تکلیف ہے، اس بندے کو تو سخت نقصان ہے، لہذا ایسے بندے سے تعلقات ہی ہٹا لو۔ حضرت سعید بن المسیب، مسند دارمی کی ہی روایت ہے، سیدنا سعید بن المسیب سید التابعین ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا یصلی بعد العصر رکعتین، عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، یکبر، تکبیر پڑھی، فقال له یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اس آدمی نے کہا کہ کیا اللہ مجھے اس نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ حضرت سعید بن المسیب بڑے تابعی تھے، بڑا پیار سے اور بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا اللہ، نماز پڑھنے سے سزا نہیں ملا کرتی، عصر کے بعد 2 رکعتیں تم نے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے لیکن تو نے پڑھی ہیں، نماز پر تو سزا نہیں ملے گی، وَلَٰكِنْ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِخِلَافِ السُّنَّةِ، لیکن اللہ تجھے یوں عذاب دے گا کہ سنت کی خلاف ورزی کیوں کی۔ اللہ یعوذ باللہ، سرکشوں کی دنیا سے اتنا سخت تابعین صحابہ کرام ایکشن لیتے تھے، کہیں اللہ کا حساب سخت نہ آ جائے، جس طرح کی سورۃ طلاق میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک نقل کرتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے کہ لیس من لیلۃ الا والبحر یشرف فیہا 3 مرات، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ سمندر 3 دفعہ زمین پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یستأذن اللہ فی ان ینفضح علیہم، وہ اللہ سے اجازت لیتا ہے پورا سمندر، دیکھیں زمین پر 3 حصے سمندر پھیلا ہوا ہے، ایک حصے پر ہم رہتے ہیں، ہم سے 3 گنا پانی زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ اے اللہ ان پر پھیل جاؤں، سیلاب لے آؤں، ختم کر دوں، فیکف اللہ عز وجل، اللہ پھر اس کو روک دیتے ہیں، اللہ پھر اس کو منع کر دیتے ہیں۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، مجھے اللہ نے تلوار دے کر قیامت سے پہلے بھیج دیا ہے، کہ قیامت آنے والی ہے، میں جا کر پیغام سناؤں اور پیغام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا علاج تلوار سے کروں، جہاد کروں، حتیٰ یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، حتیٰ کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میرا رزق اللہ نے میرے اس نیزے کے سائے کے نیچے رکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا جہاد کروں گا، اتنا جہاد کہ مجھے کاروبار نہیں کرنے کا ٹائم ملے گا، وہی جو مال غنیمت ہے اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، تاکہ میں اللہ کے نافرمانی کو دنیا سے مٹا ڈالوں قیامت سے پہلے۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے، بڑا گندا حساب، بڑا سخت حساب اس کی زندگی میں آئے گا، جس کو دیکھ کر بھی وہ کانپے گا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا، وہ کہے گا بڑا برا عذاب ہے میرے لیے۔
ومن تشبہ بقوم فهو منهم، اور یاد رکھنا اگر تم نے کسی اور قوم کی تشبیہ اختیار کی تو پھر انہی میں سے شمار ہوں گے وہ۔ تمہیں نبی کا کلچر اپنانا، نبی کے احکام پورے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ منبر پر فرماتے ہوئے سنا، ارحموا ترحموا، لوگو رحم کرو تاکہ تم پر رحم ہو، واغفروا یغفر اللہ لکم، معاف کرتے رہو، کتنے کچھ کام ایسے ہوں گے دنیا میں، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ویل للاقماع القول، ان کے لیے بربادی ہے جو بات کے اعتبار سے یوں ہیں جیسے چھانی ہوتی ہے۔ چھانی کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف سے ڈالو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو بات کے جو اسی طرح چھانیاں ہوتی ہیں نا کہ بات سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو بس جس طرح کانوں میں داخل ہو اسی طرح نکل گئی، کوئی پرواہ نہ کی انہوں نے۔ فرمایا ایسوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ ویل للمصرین، پھر ان کے لیے بڑی بربادی ہے جو گناہوں پر پورے کا پورا اصرار کرتے رہتے ہیں۔ الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، جو اپنے کیے پر بڑا اصرار کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، اسی طرح کام میں لگے رہتے ہیں، نہیں پتا انہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ وهم یعلمون، انہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہے تو اللہ کی نافرمانی، لیکن سوچنے سمجھنے سے بڑے دور ہو گئے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کی سنی انسنی کر دیتے ہیں، یوں سمجھو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب احکام نازل کیے ہیں، اس کی سرکشی کرنے والے سے حساب بڑا سخت ہوگا، عذاب بڑا اوپرا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔